آج 90% مسلمان کا بھی یہی حال ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی رب کو سجدہ نہیں کرتا، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، جبکہ مسلمان کا کام ہی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا۔ ایک مرتبہ ایک مدرسے کے بچے سے ایک عالم دین نے سوال کیا تھا، ایک استاذ نے اپنے بچوں سے سوال کیا تھا، او بچوں ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ نماز کون نہیں پڑھتا ہے؟ سوال ایک تھا، سوال کرنے والے بھی ایک تھے، سوال بھی ایک تھا، جو سوال کیے تھے تو کتنے بچوں پر وہ سوال کیا تھا؟ بچے زیادہ تھے، ہر بچے نے ایک ایک جواب دیا ہے، ہر بچے نے الگ الگ انداز میں جواب دیا اور کہا کہ حضرت نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جسے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ ذرا یہ معاملہ ہم لوگ بھی اپنے آپ میں سوچئے، ان لوگ کو بھی ہٹائیے، ادھر بھیجیے جائے کہیں باہر۔ میلاد کر رہے کہ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں؟ کوئی بچہ لے کے کھیل رہا تو کوئی کیا کر رہا ہے؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے جواب دیا، حضرات بس میں زیادہ دیر نہیں، 10 منٹ میں ختم کر دوں گا، بس محبت سے سن لیجئے، یہاں میلاد کرنے کا ماحول ابھی ٹھیک ٹھاک نہیں بنا ہے، آپ لوگ کھیلتے رہیے، ہم چل جائیں گے ابھی، بس جواب سن لیجئے خالی۔ کہ بچوں نے کہا، حضرات نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ ذرا آپ لوگ خود سوچئے، ہم لوگ خود سوچئے، کیا یہ عیب ہم سب کے اندر ہے یا ہمارے گھر کے اندر ہے، آپ کے گھر کے اندر ہے؟ آج تو مسلمان ایک ماحول بنا لیا ہے، جو مرنے والا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ایک پیر قبر میں پہنچ گیا تو اس کو مسجد بھیجا جا رہا ہے۔ جوان سوچتا ہے کہ ہم پاس ہو جائیں گے، ایک گھر میں 5 آدمی ہے تو جس کا پیر قبر کے قریب پہنچ رہا ہے وہ مسجد پکڑا ہوا ہے، جوان گھوم رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایک ایک وقت کے بارے میں، ہر دن کے بارے میں وہاں حساب دینا ہوگا کہ کس دن کی کون سی نماز پڑھ کے آیا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ بچے نے کہا، حضرت میں جواب بتا رہا ہوں، اپنے اپنے ذہن میں غور کیجئے گا کہ یہ عیب ہم سب کے اندر ہے کہ نہیں ہے، یا ہم سب کے گھر کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ بچے نے کہا، حضرت نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ تب تک دوسرے بچے نے کہا، حضرت نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ ذرا سوچئے بچے نے کیا کہا کہ نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، حضرت نہیں، نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ میں ان سب بے نمازیوں سے کہتا ہوں، ذرا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے۔ آج ہی کی کہانی ہے، ایک روڈ پر آیا، سرکاری وبھاگ والوں نے کہا کہ روڈ خالی کرو، بغل اگل خالی کرو، ایک دن میں لوگوں نے خالی کر دیا۔ اب پیدا ہونے کا 40 سال ہوا ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھ کے آؤ گے ایک دن کے بدلے میں کروڑوں سال دوزخ میں جلاؤں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھ کے آؤ گے، ہزاروں سال، کروڑوں سال تک ایک وقت کے بدلے میں میں تمہیں دوزخ میں جلاؤں گا۔ لیکن اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ دیکھو دنیا والوں، دنیا میں لوگوں سے کتنی ڈر ہے۔ 1 گھنٹہ کے اندر روڈ خالی ہوا ہے، کرنے والے بہت سارے مسلمان بھی اس میں ہے، لیکن 45 سال پیدا ہونے کا ہو گیا ہے، 50 سال دنیا میں آنے کا ہوا ہے، 7 سال دنیا میں آنے کا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے، رب کا قرآن بار بار کہتا ہے، نماز تم پر فرض ہے، نماز نہیں پڑھو گے، ایک ایک
नमाज के बदले में तुम्हें दोज़ख में जलाया जाएगा, दोज़ख में सजा दिया जाएगा। दोज़खी दोज़ख में यही कहेगा मैं दुनिया में रह करके 5 वक्त की नमाज टाइम से नहीं पढ़ता था, इसलिए अल्लाह ने मुझे दोज़ख में डाल दिया है। तो उस बच्चों ने क्या जवाब दिया कि नमाज वो नहीं पढ़ता है जो अल्लाह से नहीं डरता है। जरा गौर कीजिए, आपके घर में कितने लोग हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं? आपके घर में कितनी औरतें हैं जो अल्लाह से डरने वाली है? गौर कीजिए। तब तक कुछ बच्चों ने कहा हजरत नमाज वो नहीं पढ़ता है जिसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ता है। चौथे ने कहा हजरत नमाज वो नहीं पढ़ता है जो रसूल की फरमा बरदारी नहीं करता है, जो रसूल की बात को नहीं मानता है, नमाज वो नहीं पढ़ता है। तब तक किसी बच्चे ने कहा हजरत नमाज वो नहीं पढ़ता है जिसे जन्नत में नहीं जाना है, नमाज वो नहीं पढ़ता है जिसको दोज़ख में जाना है। बताइए ये सारे जवाब सही है, गलत कौन है? कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं, हम सब के घर के लोग हैं। आज लोग क्या, अभी आप लोग खुद ही अपने छोटे छोटे बच्चे को गोद में लेके खेल रहे थे और अल्लाह का फरमान भूल गए। इतनी मोहब्बत आपके अंदर हो गई कि बच्चों को मिलाद में लाके भी खेल रहे हैं। तो मैं एक तरीका यहां बताना चाहता हूं, आप बच्चे को लाइए, जिसको लाइए उससे हमें मतलब नहीं। जिस बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं वो बच्चा बड़ा होने के बाद नमाज नहीं पढ़ता है, अगर रोज़े माशर आपके सामने से उसी जो मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से, अपने बेटा से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अगर ये लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, क़यामत का दिन होगा, दोज़ख के तरफ इनको ले जाने का हुक्म होगा। आपकी ताकत है कि उसको बचा लीजिएगा, मुंह भी खोलने की ताकत नहीं होगी। तो औलाद से अगर सच्ची मोहब्बत है तो जीते जी उसको जन्नती बनाओ, जहन्नमी नहीं। अपने औलाद से जो सच्ची मोहब्बत करता है वो यकीनन हकीकत मोहब्बत है, वो अपने बच्चों को नमाज पढ़वाता है, अपनी बीवियों को नमाज पढ़वाता है, अपने घर की औरतों को नमाज पढ़वाता है। और जिसके घर के बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, जिसके घर की औरत नमाज नहीं पढ़ती है, तो ये लोग जो मोहब्बत करते हैं ना, ये धोखा दे रहे हैं, मोहब्बत नहीं है। खुद तो जन्नत में जाने का काम कर रहा है और अपने परिवार को जो है दोज़ख के तरफ ढकेल रहा है, दोज़ख के तरफ जाके जाने का बहाना दे दिया, छूट दे दिया है। ऐ मेरे दोस्तों, अगर आपका बेटा, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके घर वाले अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कल क़यामत के दिन आप इसको किसी भी सूरत में नहीं बचा सकते। अल्लाह का फरमान है, बेशुमार हदीस पाक मौजूद है, हुजूर का भी फरमान है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वहाँ ना चेहरा देखा जाएगा कि किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किस खानदान का है, किस बिरादरी का है, कुछ नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा तो ईमान और अमल देखा जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप सबके घर में एक एक परिवार मौजूद है, उस परिवार में कहीं ना कहीं आपका बेटा भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है। अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं इन लोगों से अल्लाह व रसूल को राज़ी करने के लिए, तो इन सब को नमाजी बनाइए, तब आपकी मोहब्बत सच्ची है। और अगर इनको नमाजी ना बना पाए तो आपकी मोहब्बत झूठी है, ये दुनिया को धोखा दे रहे हैं और ये धोखा कल बरोज़े महशर जो है वो बाल बन के सामने आएगा, अज़ाब बन के सामने आएगा। इसलिए अगर आपको अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत है, अपनी बेटी से हकीकत में मोहब्बत है, अपनी औलाद से हकीकत में अगर मोहब्बत है, तो जीते जी उनको जन्नती वाले रास्ते पर खड़े करो और उससे नमाज पढ़ाओ, दीन का काम करवाओ, शरीयत पर चलने के लिए सख्ती करो। इसके लिए जो कदम उठाना पड़े उठाओ।
ورنہ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے کہ کیسی محبت تھی جو دنیا میں رہ کر کے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اپنے بیٹا سے بہت محبت کیا، ہم نے اپنی بیٹی سے بہت پیار کیا، ہم نے اپنے گھر والوں سے بہت محبت کیا۔ یہ محبت تب کام آئے گی کل جب آپ کے سامنے یہ بچے جنت میں چلے جائیں گے، تب یہ محبت کام آئے گی، اور اگر نہ لے جا پائے تو یہ محبت جھوٹی ہے۔ قرآن کہتا ہے بچو اس آگ سے، اور اپنے خاندان کو بھی بچاؤ، اپنے پریوار کو بھی بچاؤ، اپنے آل اولاد کو بھی بچاؤ، اور خود بھی بچو اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کا جلاون انسان اور پتھر کو بنایا گیا۔ آج دوزخ میں جو آگ جل رہی ہے وہ لکڑی اور کوئلہ سے، لیکن قیامت کے بعد یہ آگ جو جلے گی پتھر اور انسانوں سے، جناتوں سے۔ اسی لیے آپ بھی بچیے، قرآن کا فرمان ہے آپ بھی اس آگ سے بچیے، اور اپنے اہل عیال کو بھی بچائیے، اپنے گھر کو بھی بچائیے، اپنے خاندان کو بھی بچائیے۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو تمہارے نبی تو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات بتایا تھا کہ آج اگر کوئی کہے کہ ہم کل فجر کی نماز پڑھ کے رات میں سوئیں گے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز فرض ہے لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر کوئی کہے کہ ہم آج نکال دیں گے، ابھی سال نہیں گزرا، تو کیا اس کا زکوٰۃ ادا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ سال کا گزر نہیں ہوا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے سال گزرنے کے بعد۔ آج اگر کوئی کہے کہ ہم کل سے رمضان کا روزہ رکھیں گے، کیا اس کا روزہ ہوگا؟ رمضان کا روزہ فرض ہے لیکن ہوگا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ رمضان کا دن نہیں آیا ہے۔ کوئی کہے کہ کل جا کے ہم حج کریں گے، سارے ارکان کو ادا کریں گے، کیا اس کا حج ادا ہوگا؟ کیا وہ حاجی کہلائیں گے؟ عمرہ تو ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں ہوگا، اس لیے کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، حج کا ٹائم نہیں ہے۔ کیا پتا چلا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے فجر کا وقت ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ جب تک سال نہیں گزرے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ آنا ضروری ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے، رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا آنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی سمے نہیں ہے۔ آپ چاہا ہے جس حال میں ہے اسی حال میں آپ پر فرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت کیجئے۔ ہر وقت نبی کی محبت آپ پر فرض ہے، رسول کی محبت فرض ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ اپنے نبی سے پیار کیجئے۔ نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا آنا ضروری ہے، حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ آنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ ہر دن نبی کی محبت فرض ہے، ہر دن رسول کی محبت فرض ہے۔ آپ جہاں ہے وہیں سے نبی سے محبت کیجئے، آپ جس جگہ سے ہے وہیں پر اپنے نبی کی غلامی کو اپنے گردن میں ڈال لیجئے اور اپنے نبی سے سچی محبت کیجئے۔ نبی کی محبت امتی پر ہر وقت فرض ہے۔